چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته اللہ تعالی شأنہ نے ہمیں اس دنیا میں ایک محدود مقرر وقت کے لیے بھیجا ہے۔ جب وہ وقت ختم ہو جائے گا تو ہمیں ایک دوسری دنیا میں منتقل ہو جانا ہے جسے آخرت کہتے ہیں۔ آخرت میں دو جگہیں ہیں، ایک جنت اور دوسری جہنم۔ جنت میں آرام ہی آرام ہے، راحت ہی راحت ہے، سکون ہی سکون ہے، ہر قسم کی وہاں عافیتیں ہیں، مزے ہی مزے ہیں۔ وہاں غم، پریشانی، تکلیف کا نام و نشان نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے اور اس کے لیے کوشش کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جہنم میں پریشانی ہی پریشانی ہے، رنج ہی رنج ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، وہاں راحت اور سکون کا نام و نشان نہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے اور اس سے بچنے کے جو ذرائع ہیں ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرنے سے پہلے کی جو زندگی ہے دنیا، اس میں دونوں چیزیں ہیں، راحت بھی تکلیف بھی، سکون بھی بے قراری بھی، عزت بھی ذلت بھی، صحت بھی
بیماری بھی، موت بھی، حیات بھی، فقر بھی، مالداری بھی، عافیت بھی، مصیبت بھی۔ کبھی غمی تو کبھی خوشی، کبھی بیماری تو کبھی صحت، کسی کی زندگی میں صحت زیادہ ہے، بیماری کم، اور کسی کی زندگی میں بیماری زیادہ ہے، صحت کم، کسی کی زندگی میں فقر زیادہ ہے، غنا کم، اور کسی کی زندگی میں غنا زیادہ ہے، فقر کم، کسی کی زندگی میں عافیت زیادہ ہے، مصیبت کم، کسی کی زندگی میں مصیبت زیادہ ہے، عافیت کم۔ رنج اور تکلیف کے جتنے بھی سامان ہیں ان میں سے کسی نہ کسی سے ہر انسان کی اس دنیاوی زندگی میں، ہر انسان کا اس دنیاوی زندگی میں سابقہ پڑتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی فقر کی تکلیف نہ دیکھے، ممکن ہے ذلت کی تکلیف نہ دیکھے، ممکن ہے بے سکونی کی تکلیف نہ دیکھے، مگر بیماری کی تکلیف دیکھے۔ ممکن ہے کوئی بیماری کی تکلیف نہ دیکھے، فقر کی تکلیف دیکھے، ممکن ہے کوئی فقر کی تکلیف نہ دیکھے، ذلت کی تکلیف دیکھے۔ اس دنیا میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے پوری زندگی راحت ہی راحت دیکھی، کبھی پریشانی نہیں آئی، چاہے وہ غیر مسلم ہو، مسلم ہو، فاسق فاجر ہو، ولی ہو، امتی ہو، نبی ہو۔ اسی طرح اس دنیا میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے راحت نام کی کوئی چیز نہیں دیکھی، مصیبت ہی مصیبت دیکھی۔ اس دنیا میں نعمت اور نقمت، رحمت اور زحمت دونوں سے سابقہ پڑتا ہے، اور امتحان یہی ہے کہ رحمت ہو تو شکر کرو، زحمت ہو تو صبر کرو، نعمت ہے تو شکر، نقمت ہے تو صبر، صحت ہے تو شکر، بیماری ہے تو صبر، عزت ہے تو شکر، ذلت ہے تو صبر، عافیت ہے تو شکر، مصیبت ہے تو صبر، مالداری ہے تو شکر، اور فقر ہے تو صبر۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے۔ موت اور حیات، موت تکلیف کا سامان ہے اور حیات راحت کا سامان۔ کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ خوشی لے کر آتا ہے، اور کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو یہ جو موت ہے وہ غمی لے کر آتی ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ موت کی وجہ سے غمی آتی ہے، یعنی بے سکونی، اور حیات کی وجہ سے خوشی آتی ہے، یعنی سکون۔ تو بے سکونی اور سکون کو اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہترین کام کرنے والا کون ہے۔ خوشی اور سکون کو پا کر شکر کون کرتا ہے، اور غمی اور بے سکونی کو دیکھ کر صبر کون کرتا ہے۔
حیات اور موت اللہ نے اسی لیے پیدا کیا. تجارت میں ترقی ہو رہی ہے تو یہ تجارت کی حیات ہے. خوشی ہوگی، راحت ملے گی. اور دیوالیہ نکلا، یہ تجارت کی موت ہے. غمی ہوگی، بے سکونی کا شکار ہوگا. عزت میں ترقی ہوتی ہے تو یہ حیات ہے، عزت کی حیات. خوشی ہوگی، سکون ملے گا. اور اگر ذلت کا سامنا کرنا پڑا، یہ عزت کی موت ہے. اور جب عزت کی موت ہوگی تو غمی آئے گی، بے سکونی آئے گی. اسی طرح آپ انتباہ کرتے جائیے مثالوں کا. تو اس دنیا میں حادثات ہر شخص پر آتے ہیں، آتے رہے ہیں، آتے ہیں اور آتے رہیں گے. کسی پر بڑا حادثہ، کسی پر چھوٹا حادثہ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف بھیج کر. خوف کے حالات آ جائیں گے. خوف کے حالات. پورے ملک میں بد امنی، خوف. پورے ملک میں نہیں، پورے شہر میں بد امنی، خوف. پورے شہر میں نہیں، پوری بستی میں بد امنی، خوف. بستی میں نہیں، گھر میں کوئی خوف کا ماحول. فیملی خطرے میں ہے کسی قسم کی. فیملی نہیں، خود وہ اکیلا خطرے میں ہے، خوف. کچھ خوف بھیج کر ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے کہ تم صبر کرتے ہیں یا نہیں. جس طرح نعمت بھیج کر، نعمت دے کر ہم آزماتے ہیں کہ شکر کرتا ہے یا نہیں، تو اسی طرح کچھ خوف بھیج کر، کچھ بھوک بھیج کر. باغات میں پھلوں کو کم کر کے، کھیتی کی پیداوار کو کم کر کے، سونے اور چاندی اور تجارت میں گھاٹے لا کر، جانوں کو لے کر ہم آزمائیں گے تمہیں. اور یہ جو خوف کا ماحول ہے، یہ بھوک کا ماحول ہے، یہ کچھ لے کر جو ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں. پھلوں کو کم کر دیتے ہیں باغات میں. ہر سال 1 من آم کے پھل آتے تھے، مینگو کے پھل آتے تھے. اس سال 25% کمی ہو گئی اس میں، تو انکم میں بھی کمی ہو گئی. کھیتی کی پیداوار میں کمی کر کے، کہ ہر سال 1 لاکھ روپے کا انکم ہوتا تھا، اس سال صرف 25,000 کا انکم ہوا. سونے کی چوری ہو گئی، چاندی کی چوری ہو گئی، روپیوں کی چوری ہو گئی، ڈالر کی، پاؤنڈ کی چوری ہو گئی. تجارت میں گھاٹا. بیوی کا انتقال ہو گیا، بچوں کا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، حادثے میں، بغیر حادثے کے. ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، اس لیے کہ تمہیں دنیا میں آزمائش ہی کے لیے بھیجا ہے. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں ان یقولوا آمنا، کہ وہ یہ کہہ دے کہ ہم ایمان لے آئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا. ہر دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے. ڈاکٹر اگر یہ کہے کہ میں نے ڈاکٹری کا کورس مکمل کر لیا، تو اسے امتحان دینا پڑے گا.
اکاؤنٹنٹ اگر یہ کہے کہ میں نے اکاؤنٹنسی کے کورس کو مکمل کر لیا ہے اور اب میں اکاؤنٹنٹ بن گیا ہوں، اسے امتحان دینا پڑے گا۔ لوئر اگر یہ کہے کہ میں نے لو کر لیا ہے اور اب میں لوئر ہو گیا ہوں، اب میں پریکٹس کرنے کی پوزیشن میں ہوں، اسے امتحان دینا پڑے گا۔ تو ہر دعوے کے لیے دلیل چاہیے، اور دلیل وجود میں آتی ہے امتحان کے ذریعے۔ تو تم جو یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ آمنا، ہم مومن ہو گئے، ہم اللہ والے ہو گئے، آمنا کا مطلب ہم اللہ والے ہو گئے، ہم اللہ کو ماننے والے ہو گئے، اب اللہ ہم سے جو تقاضا کرے گا وہ ہم کریں گے، نعمتیں دے کر شکر کا تقاضا کرے گا تو ہم شکر کریں گے، اور مصیبت دیکھ کر صبر کا تقاضا کرے گا ہم صبر کریں گے۔ تو جب یہ دعویٰ ہے تمہارا، تو کیا تم یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر امتحان کے تمہارے دعوے کو قبول کر لیا جائے گا؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ایسے دعویٰ کرنے والوں کا ہمیشہ امتحان ہوتا رہا ہے، تم سے پہلے جتنے لوگ آئے ہیں سب کا امتحان ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ امتحان کے ذریعے دنیا کو یہ دکھاتے ہیں کہ سچا مومن کون ہے اور جھوٹا مومن کون ہے، اللہ والا کون ہے اور اللہ سے تعلق نہ رکھنے والا کون ہے۔ اسی لیے مصائب کے شکار مؤمنین زیادہ ہوتے ہیں، تکلیفوں کے شکار مؤمنین زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ امتحان تو ان کا لیا جائے گا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ جو پڑھتا ہی نہیں ہے اس کا امتحان کیا، اس کا تو اخراج کر دیا جاتا ہے، اس کا تو اخراج کر دیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ٹیچروں کو معلوم ہوتا ہی ہے کہ یہ امتحان میں کچھ لکھ نہیں پائے گا، بلکہ امتحان میں آئے گا ہی نہیں، یہ آئے گا ہی نہیں، یہ امتحان لکھے گا ہی نہیں، اور جب امتحان میں پاس نہیں ہوگا تو آئندہ سال میں اس کا داخلہ ہونے والا ہے نہیں۔ تو جو مومن نہیں ہے، جو یہ دعویٰ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ والے ہیں، ان کا امتحان نہیں ہوتا۔ وہ جب شرارتوں کی حدوں کو پار کر جاتے ہیں تو ایک دم سے عذاب آتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ان کا اخراج ہی ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے اخراج ہو جاتا ہے۔ امتحان تو مؤمنین کا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مؤمن اور غیر مومن کی جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ مؤمن ایک پلانٹ جیسا ہے، ہلکا پھلکا پلانٹ، کھیتی کی طرح ہے، وہ کمثل الزرع، ایک کھیتی کی طرح ہے۔ کھیتی جو کھیتیاں کھڑی ہوتی ہے، گیہوں کی کھیتیاں، چاول کی کھیتیاں، تو وہ جو پلانٹ ہوتا ہے وہ اتنا مضبوط درخت کی طرح نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں مومن جو ہے، مومن وہ تو کھیتی کی طرح ہے، اور غیر مومن وہ درخت کی طرح ہے، درخت مضبوط، سنوبر کے درخت کی طرح ہے۔ سنوبر کا درخت بہت بڑا ہوتا ہے، اس کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں۔ ذرا ہوا چلی، ذرا یوں ہوا آئی کہ وہ کھیتیاں یوں لیٹ جاتی ہیں، کھیتی میں جو پلانٹس کھڑے ہیں، ذرا ادھر ہوا آئی تو یوں کر کے کھیتی لیٹ جاتی ہے، اور ادھر سے پھر ہوا آئی تو ادھر، اور ہوا رک گئی تو پھر وہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ ادھر سے یوں ہوا چلی تو یوں کھیتی یوں بینڈ ہو جاتی ہے، ادھر سے ہوا آئی تو ادھر جھک جاتی ہے، ادھر سے ہوا آئی تو ادھر جھک جاتی ہے، ادھر سے ہوا آئی تو ادھر جھک جاتی ہے، مگر کھڑی رہتی ہے۔ ہوا رک گئی تو پھر یہ کھیتی کھڑی ہے اور بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ یہ تو ہے مومن۔ مومن بیماری آتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اسے تکلیف ہوتی ہے، مگر چونکہ اللہ والا ہے، ایمان والا ہے، اس لیے امتحان میں پاس ہو کر کے پھر کھڑا ہو جائے گا۔ ذلت کا وقت آتا ہے تو 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے ذلت کی ہوا ادھر آتی ہے تو یہ تھوڑا جھک جاتا ہے اور امتحان میں پاس ہو کر پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور ادھر کی ہوا چلی، کھیتی یوں جھک گئی، ادھر سے ہوا چلی، کھیتی یوں جھک گئی،
اور کھیتی کے بیچ میں ایک بہت بڑا درخت ہے صنوبر کا، وہ کھڑا کا کھڑا رہتا ہے، نہ ادھر جھکتا ہے نہ ادھر جھکتا ہے، اسے کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ تو غیر مومن ہے. اس نے یہ کہا نہیں ہے کہ میں اللہ والا ہوں، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں مومن ہوں، تو اس کا امتحان نہیں ہوتا. وہ کھڑا رہتا ہے، کھڑا رہتا ہے، کھڑا رہتا ہے، کھڑا رہتا ہے. اچانک آندھی چلتی ہے زوردار، بہت زور کی آندھی. تو زور کی آندھیوں کے اندر یہ کھیتیاں بھی یوں لیٹ جاتی ہیں، سو جاتی ہیں، یوں لیٹ جاتی ہیں، مگر جڑ سے اکھڑتی نہیں، فیل نہیں ہوتی. اور وہ درخت جو ہے، جو زور کی آندھی چلتی ہے، اکھڑ جاتا ہے، اور اکھڑنے کے بعد پھر کبھی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا. تو مومن کو دیکھو تو آج بیمار ہے، کل سر میں درد ہے، ایک ہفتے کے بعد ڈاڑھ میں تکلیف ہے، ایک مہینے کے بعد گھٹنوں میں تکلیف، پھر دیکھو تو گھر میں فاقہ، پھر دیکھو تو کسی کا انتقال. تو غیر مسلم کو دیکھ کر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، پھر بھی کچھ نہ کچھ آتا رہتا ہے. تو ہم نے چونکہ اللہ سے کہا ہے کہ اللہ ہم آپ کے ہیں، آپ ہمارے اوپر مصیبتیں بھیجیں گے تو ہم صبر کریں گے، اور نعمتیں دیں گے تو ہم شکر کریں گے. تو ہمیں اللہ نعمتیں بھی دیتا ہے، مصیبتیں بھی بھیجتا ہے، تاکہ دیکھیں کہ ہم صبر شکر کرتے ہیں یا نہیں. ہمیں اللہ آزماتا ہے، مومن ہیں ہم اس لیے. مگر وہ جو شر پسند ہے ان کے لیے کوئی امتحان نہیں، کچھ نہیں. ان کو تو بس اخراج کر دیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے، اکھیڑ کر پھینک دیا جاتا ہے. ہم ضرور بھی ضرور اے مومنوں تمہیں آزمائیں گے، کچھ نہ کچھ بھیج کر، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم صبر کرتے ہیں یا نہیں. وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے. ہم تمہیں آزماتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ صبر کرتے ہیں یا نہیں. اور چونکہ تم مومن ہیں، اللہ والے ہیں، اس لیے ضرور صبر کریں گے. اس لیے کہا کہ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ جو زبانوں کو بند رکھے، آنکھوں سے آنسو نہ بہائے. وہ زبان بند، آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتا، کوئی شکوہ شکایت نہیں، آنکھوں سے آنسو بھی نہیں بہتا، مگر دل دماغ میں اللہ کے بارے میں نعوذ باللہ برے برے خیالات. یہ صابر نہ، یہ صابر نہیں. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب اللہ ہی کے ہیں، میں بھی اللہ کا، میرا سونا بھی اللہ کا، میرا چاندی بھی اللہ کا، میرے گھوڑے بھی اللہ کے، میری کھیتی بھی اللہ کی، میری بیوی بھی اللہ کی، میرے بچے بھی اللہ کے، میرا شوہر بھی اللہ کا. ہم سب اللہ کے. جب ہم سب اللہ کے ہیں تو اللہ نے لے لیا تو کیا حرج؟ اور گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس لیے کہ ہم بھی تو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. تو دیر سویر ان سے جنت میں ملاقات تو ہو ہی جانے والی ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ان کو کیا ملے گا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. ان کو تین چیزیں ملیں گی. ان کو تین چیزیں ملیں گی، رحمت اور خاص رحمت. اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے خاص رحمتوں کا نزول ہوگا. ورحمت، اور عام رحمتوں کا نزول ہوگا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور اللہ تعالی شانہ ان کے قلوب کو ہدایت کے نور سے منور کر دیں گے. خاص رحمت، عام رحمت، خصوصی رحمت، عمومی رحمت اور ہدایت، تین نعمتیں صابرین کے لیے. مصیبت اللہ سے مانگنی نہیں چاہیے. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے کہ اللہ تعالی شانہ سے عافیت مانگو. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں معافی کا اور عافیت کا. عافیت کا مطلب یہ کہ ہر قسم کی سلامتی کا، دنیا میں اور آخرت میں. صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو.
اللہ سے عافیت مانگو. لیکن اگر مصیبت آ جائے تو مصیبت آنے پر صبر کا موقع ملے گا, اور جب صبر کریں گے تو صبر کے نتیجے میں 3 چیزیں ملے گی. مصیبت آتی نہیں, صبر کا موقع نہ ہوتا, صبر کرتے نہیں, تو یہ 3 چیزیں نہ ملتی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان 3 چیزوں کے لیے مصیبت کو مانگو, اس سے کہ ہو سکتا ہے کہ صبر نہ کر سکیں. اس لیے عافیت کو مانگنا چاہیے. عافیت کو مانگنے میں عبدیت کا اظہار بھی ہے کہ اللہ میں تو بہت کمزور ہوں, مجھے عافیت دے دیجیے. عافیت مانگنی چاہیے. لیکن عافیت کے سوال کے باوجود اگر حالات آ جائیں تو ان حالات کو بھی ایک نعمت سمجھیں. یہ بھی نعمت کیوں؟ اس لیے کہ ان حالات کی وجہ سے صبر کے نتیجے میں یہ 3 نعمتیں ملی: خاص رحمت, عام رحمت اور ہدایت. خصوصی رحمت, عمومی رحمت اور ہدایت. پرانے زمانے میں جب لوگ گدھے کے اوپر, اونٹ کے اوپر, گھوڑے کے اوپر سامان لاد کر جاتے تھے تو سامان کم ہوتا تھا تو ایک گٹھڑی بناتے تھے اور گدھے کے اوپر بیٹھ گئے اور گود میں وہ سامان کی گٹھڑی رکھ دی. تو اگر کوئی سامان کی گٹھڑی گود میں رکھ کر جا رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس سامان کم ہے. سامان بڑھ گیا تو پھر گدھے کے اوپر 2 تھیلے لٹکاتے تھے, بیچ میں پٹا یا رسی, ادھر ایک تھیلا اور ادھر ایک تھیلا, تاکہ بیلنس رہے. ادھر رکھ دیا اور ادھر رکھ دیا. اب ایک شخص جو ہے وہ سامان کی گٹھڑی کو اپنی گود میں رکھ کر کے جا رہا ہے اور دوسرا گدھے پر بیٹھا ہوا ہے اور گدھے کے دائیں جانب بھی سامان اور بائیں جانب بھی سامان. تو دیکھنے والا فوراً سمجھ جاتا ہے کہ کس کے پاس سامان زیادہ ہے. جو گٹھڑی لے کر جا رہا ہے, بنڈل لے کر جا رہا ہے, اس کے پاس سامان کم ہے, اور جو 2 تھیلوں کے ساتھ جا رہا ہے اس کے پاس سامان زیادہ ہے. اور تیسرا شخص کہ اس کے پاس سامان بہت زیادہ ہے, تو ایک تھیلا ادھر, ایک تھیلا ادھر, پھر اوپر سوار ہو کر کے ایک بنڈل کو اپنی گود میں بھی لے لیتا ہے. یہ جو تھیلے ہیں, تھیلے, ان کو عربی میں عدلان کہتے ہیں. عدلان, بیلنس کرنے والے 2 تھیلے, عدلان. اور بیچ میں جو بنڈل ہوتا ہے اس کو علاوہ کہتے ہیں, علاوہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والے کے لیے روحانیت کے 3 سامان ہیں. وہ فرماتے تھے کہ خصوصی رحمت اور عمومی رحمت, خاص رحمت اور عام رحمت, یہ دونوں جانب کے تھیلے ہیں. اور ہدایت جو ہے وہ بیچ کا بنڈل. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ نعم العدلان و نعم العلاوہ. فرماتے تھے کہ 2 تھیلے بھی کتنے عمدہ ہیں اور بیچ والا بنڈل بھی کتنا عمدہ ہے. صبر کرنے والے کو 3 نعمتیں ملتی ہیں. ہمارے یہاں لیسٹر میں گزشتہ رات ایک بڑا حادثہ پیش آیا جس میں 4 جانیں ہلاک ہو گئیں. ایک فیملی کے کل 5 افراد تھے, ان میں سے شوہر رہ گئے. ڈاکٹر توفیق صاحب وہ رہ گئے. وہ آئلینڈ میں تھے, پوری فیملی یہاں تھی. اور پوری فیملی کو یہاں لیسٹر میں انہوں نے اسی لیے چھوڑا تھا اور رکھا تھا کئی سالوں سے کہ آئلینڈ میں دینی علوم حاصل کرنے کا وہ ذریعہ نہیں ہے جو یہاں ہے. وہ منتقل یہاں نہیں ہوئے, ان کو وہیں رہنے کا ارادہ تھا. فیملی کو یہاں چھوڑ گئے. ان کی بیوی ماشاءاللہ عالمہ ہو گئی,
بیٹی اس سال دورہ حدیث میں تھی، ایک لڑکا عربی اول میں تھا، اور ایک لڑکے نے 26 پارے حفظاً یاد کر لیے تھے، اور خود وہ وہاں رہتے تھے آئیلینڈ میں، اور ہر ہفتے، ہر دوسرے ہفتے، ہر تیسرے ہفتے اپنی فیملی کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، واپس چلے جاتے تھے، آتے تھے، واپس چلے جاتے تھے۔ اور ارادہ دل میں یہ تھا کہ آئیلینڈ میں دینی فضا ویسی نہیں ہے جیسی انگلینڈ کے بہت سے شہروں میں ہے۔ تو بیوی پڑھ رہی ہے، اس نے پڑھ لیا، بیٹی پڑھ رہی ہے، یہ بخاری شریف کا سال ہے، اس سال وہ فارغ ہو جائے گی، تو بیٹی کی اور بیوی کو میں اپنے ساتھ وہاں لے جاؤں گا، بچے دونوں پڑھتے رہیں گے مدرسے کے اندر، یہ فارغ ہو جائیں گے، انہیں بھی وہاں لے جاؤں گا۔ اور انہوں نے خود وہاں محنت کر کے ایک ادارے کی بنیاد ڈالی ہے۔ تو ذہن میں یہ لمبا چوڑا ایک پلان ان کا تھا، اور اسی پلان کی تکمیل کے لیے وہ کام کر رہے تھے، اور اتنی ساری قربانیاں کی کئی سالوں سے، آنا جانا، بغیر بیوی بچوں کے وہاں رہنا، بیوی بچوں کا یہاں بغیر شوہر کے، بغیر باپ کے رہنا، اس میں سے بیوی عالمہ ہو گئی، بیٹی بالکل کنارے پر، اور دونوں بچے جو ہے ایک حافظ اور درجہ علمیت میں داخلہ لے لیا، اور دوسرا بالکل کنارے پر، وہ بھی حافظ ہونے کے قریب۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ان پانچوں کی ان قربانیوں کو قبول فرمائے، اور اپنی شایان شان ان کو اجر عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب وہاں تھے آئیلینڈ میں، گھر میں آگ لگی، بیوی اور بیوی کے ساتھ تینوں بچے انتقال کر گئے، اور ڈاکٹر صاحب زندہ بچ گئے۔ ایک حادثہ ہے، حادثہ، مگر ہمارا اور آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی حکمتوں کو اللہ ہی جانتے ہیں۔ عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون۔ عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، شاید کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ خیر افعل التفضیل کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ شاید کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، کسی امر کو، کسی معاملے کو، کسی حادثے کو، کسی واقعے کو ناپسند کرو کہ یار یہ کیوں ہوا، ایسا نہ ہوتا تو اچھا ہوتا۔ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، حالانکہ وہی واقعہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور شاید کہ تم کسی چیز کو پسند کرو کہ یار یہ بہت اچھا ہوا، ایسا ہو گیا تو بہت اچھا ہوا۔ وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، حالانکہ اللہ کے علم میں وہ تمہارے لیے شر ہے، بہت بری چیز ہے۔ کیوں؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس لیے کہ اللہ کو علم کلی حاصل ہے، تمہیں علم کلی حاصل نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اس لیے ہمیں بحیثیت مسلمان کے جب بھی کوئی حادثہ پیش آ جائے تو دل میں سب سے پہلے یہ یقین بٹھانا چاہیے کہ جو کچھ ہوا اس میں انشاءاللہ مسلمانوں کے لیے بھی، اور جو حادثے کے شکار ہوئے ہیں ان کے لیے بھی بھلائی وجود میں آئے گی انشاءاللہ۔ کبھی کبھی بھلائیاں فوراً سمجھ میں آ جاتی ہیں، کبھی کبھی کچھ دیر کے بعد، اور بہت سے لوگ ایسا کہتے ہوئے سننے میں آتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہوا کہ ایسا ہو گیا تھا اس وقت، بہت اچھا ہوا کہ ایسا ہوا تھا، دیکھو اس کا یہ فائدہ ہوا، اس کا یہ فائدہ ہوا۔ اور بسا اوقات لوگ کبھی کبھی یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ میری زندگی میں سب سے اچھی چیز جو ہوئی تھی وہ یہ، میری زندگی میں سب سے اچھی چیز ہوئی تھی وہ یہ، اس لیے کہ وہ جو حادثہ پیش آیا تھا اسی کی وجہ سے بہت بڑی خیر بعد میں وجود میں آئی۔
حادثہ ہے، غم ہونا چاہیے ہمیں. ایک ہی فیملی کے 4 افراد ایک ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائیں، اور پھر اچانک، اور پھر ایسے حادثے میں، اور پھر پتہ نہیں کتنی کتنی امنگیں ہوں گی، اور پھر اس فیملی کا ایک ہی شخص رہ جائے. غم ہونا چاہیے، انہیں بھی ہونا چاہیے، اور وہ چونکہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اس لیے ہمیں بھی ہونا چاہیے. غم ہونا چاہیے، مگر اس غم کو بڑھاوا نہیں دینا چاہیے، اس غم کو گھٹانے کی کوشش کرنی چاہیے. تعزیت کا بھی مقصود یہی ہے. آج کل ہم لوگ تعزیت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو مگرمچھ کے آنسو بہا کر ان کے دلوں کو اور زخمی کر کے آتے ہیں. نہیں، ان کے سامنے ایسی باتیں کرنی چاہیے کہ جس سے ان کا غم ہلکا ہو، نہ کہ غم بڑھے. انہیں کہنا چاہیے کہ اس میں انشاءاللہ بہت خیر ہوگی. اللہ تعالیٰ کوئی کام غلط نہیں کرتا. ایسے مواقع میں جب کہ دینداروں کا معاملہ ہو تو ہمیں ایسا کہنا چاہیے کہ دیکھو آپ کی یہ قربانیاں تھی دین کے لیے، آپ کی بیوی کی قربانیاں تھی، آپ کے بچوں کی قربانیاں تھی. اللہ ایسا نہیں ہے کہ نیک کام کے کرنے کے نتیجے میں کوئی آپ نہیں، اس میں کوئی خیر ہے جو اللہ آپ کو دینا چاہ رہے ہیں. انہیں یہ کہنا چاہیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص ڈوب کر مر جاوے وہ شہید ہے، جو کسی دیوار کے نیچے دب کر مر جاوے وہ شہید ہے، جو پیٹ کی بیماری میں مر جاوے وہ شہید ہے، جل کر مر جاوے وہ شہید ہے. انشاءاللہ ان کو شہادت کا مرتبہ ملے گا. یہ ایسی تسلی، اچھی پازیٹو باتیں کہی جائیں، نیگیٹو نہیں. اور ہم سب کو یہی سوچنا چاہیے کہ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ جو کرتے ہیں وہ خیر ہی کرتے ہیں، اچھا ہی کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، یہ قاعدہ ہے کہ حکمت والے آدمی کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. حکمت، حکیم آدمی. ہماری بستی میں کوئی بزرگ رہتے ہیں اور ان کی کوئی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ حضرت کی کوئی حکمت ہوگی. حضرت کی کوئی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو اس وقت اگر ہم یہ کہہ سکیں کہ حضرت کی کوئی حکمت ہوگی تو حضرت کی اللہ کے مقابلے میں کیا حیثیت؟ جب اللہ کوئی کام کرے تو اس وقت بھی یہی کہنا چاہیے کہ اللہ کی حکمت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ جب کچھ ہوا سمجھ میں نہیں آیا، بعد میں پتا چلا تو سمجھ میں آ گیا. ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ کہ جن پر یہ حادثہ واقع ہوا ہے ان کے غم میں ہمیں شریک ہونا چاہیے. اور غم میں شریک ہونے کا کیا مطلب؟ کہ 100% غم ان پر جو پڑا ہوا ہے تو ہمیں دوسرا 100% لے کر وہاں نہیں جانا چاہیے کہ بھئی 200 ہو جاوے. غم میں شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر جو 100% غم آیا ہے ہم جا کر کے اس میں سے 50% لے کر کے واپس گھر لوٹیں تاکہ ان کے سروں کے اوپر 50% رہ جائے. غم میں شریک ہونے کا مطلب یہ کہ ان کے غم کو ہلکا کرنا ہے، نہ یہ کہ جا کر بڑھانا ہے. ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ تعالی شانہ انہیں صبر دے، انہیں ہمت دے. اور یہ جو حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ بہت بڑی نعمت. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بات تو مسلم ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے مجاہدے کے ذریعے. مجاہدہ کسے کہتے ہیں؟ کہ اپنی طبیعت کے خلاف کام کرنا. نماز پڑھنے کو جی نہ چاہے نماز پڑھ رہے ہیں، زکات دینے کو جی نہ چاہے زکات دے رہے ہیں، حج کرنے کو جی نہ چاہے حج کر رہے ہیں. طبیعت کے خلاف کام کرنا مجاہدہ، سیکریفائس کرنا، اپنے نفس کے خلاف کرنا. تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجاہدے کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے مجاہدے اختیاری اور دوسرا ہے غیر اختیاری. اختیاری کا کیا مطلب؟ کہ آدمی مشقت کو اور سیکریفائس کو خود اپنے اوپر لاتا ہے. جیسے صبح 4 بجے اٹھ جاتا ہے تہجد کے لیے تو اسے کوئی فورس نہیں کر رہا ہے، خود اپنی مرضی سے ذوالحجہ کے 9 دن کے روزے رکھتا ہے، جون جولائی کے لمبے لمبے روزے اپنی مرضی سے رکھتا ہے نفل.
یہ اختیاری مجاہدہ، اختیاری، اور ایک ہے غیر اختیاری۔ غیر اختیاری کا کیا مطلب؟ کہ اللہ اس کے اوپر کوئی ایسی چیز مسلط کرتے ہیں جسے وہ چاہتا نہیں ہے، مگر جب وہ چیز مسلط ہو جاتی ہے تو صبر کرتا ہے کہ اللہ نے بھیجی ہے، میں راضی ہوں۔ بخار ہو گیا، بخار کوئی لاتا نہیں ہے، بخار اللہ بھیجتا ہے۔ اب بخار بھیجتا ہے، ہڈیاں ٹوٹ رہی ہے، جسم ٹوٹ رہا ہے، کمزوری محسوس کر رہا ہے، نہیں چاہتا کہ بخار رہے، مگر اللہ رکھتا ہے تو مجاہدہ کرتا ہے۔ مجاہدہ کیا کرتا ہے کہ شکایت نہیں کرتا، شکایت کو کنٹرول کرتا ہے اور دل دماغ کو سمجھاتا ہے کہ اللہ جس حال میں رکھے میں راضی ہوں۔ یہ غیر اختیاری مجاہدہ۔ ڈاکٹر توفیق صاحب اس وقت جن حالات سے گزر رہے ہیں، غیر اختیاری مجاہدہ۔ اس وقت ان کا دل اندر سے کیا کیا چاہ رہا ہوگا کہ میں یہ کروں، یہ کروں، یہ کروں، مگر وہ صبر کیے ہوئے ہیں۔ میں ابھی عشاء سے پہلے مل کر آیا، بہت صبر کے ساتھ ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اور انہیں ہمت عطا فرمائے اور اس واقعے کو ان کے لیے رفع درجات کا اور اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے۔ صبر، چیختا نہیں، چلاتا نہیں، شکایت نہیں کرتا، شکوہ نہیں کرتا، آدمی آنکھوں سے آنسو بہہ آتے ہیں، رونا بھی آ جاتا ہے۔ یہ بے صبری نہیں ہے، اس کی تو شریعت نے اجازت دی ہے، یہ نیچر کے تقاضے ہیں، اس کی اجازت دی ہے شریعت نے۔ یہ غیر اختیاری مجاہدہ، یعنی انوالنٹری مجاہدہ۔ اس مجاہدے کو کوئی چاہتا نہیں ہے مگر آ جاتا ہے، گھر میں حادثہ بن کر اور پھر اس پر مجاہدہ کرتے ہیں۔ حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اختیاری مجاہدہ سے جتنا قرب اللہ کا نصیب ہوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ غیر اختیاری مجاہدے سے قرب نصیب ہوتا ہے۔ پھر غیر اختیاری مجاہدے کئی قسم کے ہیں۔ مثلا ایک قسم ہے مشقت۔ بخار ہو گیا، بیماری ہو گئی تو تکلیف ہو رہی ہے اور تکلیف پہ صبر کر رہا ہے، غیر اختیاری ہے مگر مشقت۔ اور دوسرا ایسا واقعہ پیش آ گیا جس میں دل غمگین ہو گیا، حزن۔ مشقت نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں، سر بھی بالکل ٹھیک ہے، آنکھیں بھی ٹھیک، کان بھی ٹھیک، پیٹ بھی ٹھیک، ہاتھ بھی ٹھیک، دماغ بھی ٹھیک، مگر واقعہ ایسا پیش آ گیا کہ دل زخمی ہو گیا ہے۔ تو ایک شکل تو وہ ہے کہ پورا جسم مشقت میں ہے مگر دل مطمئن ہے، اور دوسرا یہ کہ دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے اور پورا جسم صحیح سالم ہے۔ ایک مشقت کا غیر اختیاری مجاہدہ ہے، دوسرا غیر اختیاری مجاہدہ حزن کا۔ حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حزن والے غیر اختیاری مجاہدے سے آدمی جتنی ترقی کرتا ہے اتنی مشقت والے غیر اختیاری مجاہدے سے آدمی ترقی نہیں کرتا۔ اب دیکھو، باطنی دنیا چونکہ ہمیں نظر نہیں آتی، اس لیے اس وقت اس واقعے اور اس حادثے پر صبر کرنے کے نتیجے میں ڈاکٹر صاحب کو کیا کیا باطنی دولتیں، روحانی دولتیں ملے گی وہ اللہ ہی جانتے ہیں، اس لیے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں خیر کا کیا پہلو ہے۔ ان کو صبر کی وجہ سے بہت کچھ مل رہا ہے اور وہ شہادت کے طریقے سے آخرت میں گئے ہیں تو وہاں ان کو بہت مل رہا ہے، نہ وہ نقصان میں نہ یہ نقصان میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب میرے والد محترم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو بہت دل زخمی ہو گیا، حزن سے لبریز ہو گیا ہوگا حضرت عباس، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ اور پھر صحابہ کا دور، تابعین کا دور، بڑے اونچے لوگ، تو سب نے تعزیتیں بھی کی ہوں گی۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سب سے اچھی تعزیت ایک دیہاتی نے کی، ایک بیڈوین نے کی، ویلیجر نے، وہ کوئی بڑا عالم نہیں تھا، اور کہا اس سے مجھے جتنی تسلی پہنچی اتنی کسی کی تعزیت سے نہیں۔ اس نے تقریباً اسی مضمون کو بیان کیا ہے۔ کہنے لگے ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ وہ آیا اور آ کر شعر و شاعری میں میری تعزیت کی۔ اس نے آ کر کے 2 شعر پڑھے، اصبر نکن بک صابرین فانما صبر الرعیت بعد صبر الراسی وخیر من العباس اجرک بعدہ
واللہ خیر منک للعباس. اس نے کہا کہ دیکھیے آپ ابن عباس ہیں، ترجمان القرآن، رئیس المفسرین، حبر الامہ، آپ سب مسلمانوں کے سردار، اور آپ کے والد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، تو ان کے جانے کی وجہ سے جس طرح تمہیں تکلیف ہوئی ہے ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو تکلیف ہوئی ہے، مگر آپ بڑے ہیں تو آپ ہمارے سردار ہیں. اگر سردار صبر کرتا ہے تو نیچے والے لوگ صبر کر سکیں گے، اور سردار اگر بے صبری کا شکار ہو جائے گا تو نیچے والے کیا کریں گے؟ تو اس بیر آپ صبر کیجئے، نکن بک صابرین، آپ سے ہمیں بھی صبر کرنے کا حوصلہ ملے گا. فإنما صبر الرعیت بعد صبر الراس، اس لیے کہ رعیت تو سردار کے بعد کام کرتی ہے، پہلے آپ صبر کیجئے، آپ سردار ہیں. اور پھر صبر کی وجہ بیان کی، وخیر من العباس اجرک بعدہ، یعنی تلقین کی کہ دل کو کیسے آپ سمجھائے پازیٹو سوچ، پازیٹو سوچ، نیگیٹو سوچ نہیں آنے دینے کی، نیگیٹو سوچ نہیں. باپ کا انتقال ہو جائے تو یہ خیال مت آنے دو کہ میرے ابا 50 سال کی عمر میں چلے گئے، یہ اور 20 سال رہتے تو اچھا ہوتا. نہیں، یہ خیال لاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ بہت سے لوگ تو دنیا میں اس طرح آتے ہیں کہ ان کے باپ ہوتے ہی نہیں، اللہ نے میرے والد کو میرے ساتھ 50 سال تک رکھا. یہ خیال لاؤ، پازیٹو خیالات ہمیشہ. جب بھی کوئی حادثہ پیش آ جائے تو پازیٹو خیالات. طالب علم عربی دوم میں فیل ہو گیا، مدرسے نے فیصلہ کیا کہ دوبارہ عربی دوم کرو، تو نیگیٹو خیال نہ لائے کہ میرا 1 سال ضائع ہو گیا، میں فیل ہو گیا. نہیں، یہ سوچے کہ 2 بار عربی دوم کو پڑھوں گا تو دوسروں سے زیادہ میرے علم میں پختگی آئے گی. پازیٹو خیال، ہر حادثے کے وقت پازیٹو سوچ. کیا کہا اس دیہاتی نے؟ وخیر من العباس اجرک بعدہ، عباس کی نعمت چلی گئی، عباس کی نعمت چلی گئی، مگر عباس کے جانے کی وجہ سے آپ کے دل میں حزن آیا، اس حزن پر آپ صبر کر کے مجاہدہ کر رہے ہیں، اس پر جو روحانی دولتیں مل رہی ہیں وہ ہاتھ آ گئی. تو عباس ہاتھ سے چلے گئے، روحانی دولت ہاتھ آ گئی. یہ روحانی دولت عباس سے آپ کے لیے بہتر. پھر عباس کو کیا ملا؟ عباس مجھ سے الگ ہو گئے، وہ تو کہا واللہ خیر منک للعباس، عباس آپ سے الگ ہو گئے ہیں مگر اللہ سے مل گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو اپنے صبر پر اجر ملے گا، اور پتہ نہیں کیا کیا ملے گا، اور ان کو پتہ نہیں آخرت میں کیا مل رہا ہوگا. اور پھر مرنا تو ہر انسان کو اپنے وقت پر ہے. حادثے کے بغیر اگر یہ 4 افراد مرتے تو کتنے لوگ دعا کرتے ان کے لیے. حادثے کے نتیجے میں مرے تو پتہ نہیں بی بی سی نے کہاں کہاں تک ریلے کیا. ہمارے اسماعیل بھائی لونت کا نیو یارک سے ٹیلی فون آیا تو وہ مجھے فون پر کہنے لگے کہ آج تمہارے یہاں کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا، ہم لوگوں کو یہاں نیو یارک میں سب کو بہت صدمہ ہوا ہے اور سب یہاں ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. حالانکہ اسماعیل بھائی کا دور سے ان لوگوں کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں. اگر نیچرلی انتقال ہوتا کون دعا کرتا ان کے لیے؟ پوری دنیا دعا کر رہی ہے، بڑے بڑے بزرگان دین دعا کر رہے ہیں، سب کے دل ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی دعائیں ہو رہی ہیں، ان کے لیے بھی. یہ میں تھوڑی تفصیل اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے گھر میں بھی حادثات پیش آئیں گے، ضرور آئیں گے، کسی نہ کسی کا جنازہ اٹھے گا. اللہ سب کو عافیتوں کے ساتھ رکھے، اللہ ایسے بڑے حادثات سے ہم سب کو بچائے. مگر حادثات تو آئیں گے، کسی کا انتقال ہوگا، ہمیں ابھی سے اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. ایک کام تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو رہ گئے ہیں پیچھے ان کی تعزیت کرنی ہے، ان کی ہمت بڑھانی ہے، ان کے لیے دعائیں کرنی ہے. دوسرا کام یہ کرنا ہے جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے اور ان کے لیے بھی دعائیں کرنی ہے. اور تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اگر یہ بات ہے کہ یہ کسی کی شرارت سے ہوا ہے، اگر یہ بات ہے، یہ خیال بھی لوگوں کے دلوں میں آتا ہے، تو دعا کرنی ہے کہ اللہ یہ سارے آپ کے بندے ہیں، ان بندوں میں ایسے شریر لوگ بھی رہتے ہیں، یہ اللہ ایسے شریر لوگوں کو آپ توفیق دیکھ کر اچھا بنا دیجیے. ایسے موقع پر یہ بھی کرنا ہے. یہ تیسرا کام.
ان کے لیے دعا کرو، ہدایت کی دعا کرو سارے انسانوں کے لیے کہ اے اللہ ایسے لوگ بھی دنیا میں رہتے ہیں کہ اتنی بے رحمی کے ساتھ لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں. اگر یہاں ایسا نہیں ہوا ہے تو دنیا میں بہت جگہ ایسی ہے جہاں لوگ بے رحمی سے ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کی جائے گی. اللہ آپ انہیں توفیق دیجئے، نیک بنا دیجئے، انسان بنا دیجئے، ایسے لوگوں سے دنیا کو پاک کر دیجئے. اور چوتھا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے کہ ہمارے گھر میں بھی ہمارے والد کا کسی وقت انتقال ہو سکتا ہے، ہماری ماں کا کسی وقت انتقال ہو سکتا ہے، ہمارے شوہر کا کسی وقت انتقال ہو سکتا ہے، ہمارے بچے کا بھی انتقال ہو سکتا ہے. تو ایسے موقع پر ہم لوگ خیالات کو ایسے ہٹا دیتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں. ابھی سے مینٹلی اپنے آپ کو پریپیئر کرنا چاہیے کہ اگر میرے گھر میں ایسا کوئی واقعہ پیش آ جائے تو میں بھی یہی کہوں گا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تاکہ مجھے بھی اللہ کی خاص رحمت بھی ملے، عام رحمت بھی ملے، ہدایت سے میرا دل منور بھی ہو اور میرا اللہ راضی ہو اور مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو. ابھی سے ذہن میں یہ بات بٹھانی ہے کہ حادثہ پیش آئے صبر، یہ یقین کہ جو کچھ ہوا عقل میں آئے نہ آئے ٹھیک ہی ہوا ہے. اور پانچویں اور آخری بات، جس کے یہاں ایسا کوئی حادثہ پیش آتا ہے کہ جس میں پورا خاندان ختم ہو جاتا ہے اور ایک شخص رہ جاتا ہے، تو پورے خاندان کے لٹ جانے پر اس کی کیفیت کیا ہوگی وہ تو وہی شخص جان سکتا ہے. مگر جب ہماری بستی میں ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے پھر ہم اس شخص کو پہچانتے بھی ہیں تو کچھ نہ کچھ احساس ہمیں بھی ایسے موقع پر نصیب ہوتا ہے کہ خاندان کے لٹ جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.